ایک کنیز کا واقعہ ایسا ملتا ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام بیٹھے تھے دسترخوان پہ، کھانا لگا، تو کنیز کھانا لے کر آئی. جیسے ہی کھانا لایا تو کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کھانا گرا اور امام سجاد علیہ السلام کے سر پر وہ کھانا گر گیا. تو اب وہ سر اقدس پر کھانا گرا، وہ پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، مولا ناراض نہ ہو جائیں. تو بہت پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہوئیں. تو جیسے ہی وہ خوف زدہ ہوئیں، اس نے کہا کہ کہیں جیسے انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں اس کو خیال آتے ہیں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. تو اس سے یہ غلطی سرزد ہونی تھی کہ اب دیکھیں کہ مولا کے گھر کی کنیز تھی، مولا امام سجاد علیہ السلام کے گھر کی کنیز بھی ایسی تھی، اس کنیز کی معرفت بھی ایسی تھی کہ وہ حافظ قرآن تھی. وہ حافظ قرآن تھی. اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً سے ایک دم سے وہ بولیں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین والغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے چاہنے والے وہ ہیں، اللہ کے متقی بندے وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا فوراً سے بولے انت خر بوجہ اللہ، کہ جہاں میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا، ایسا نہیں کہ میں نے تجھے کسی ذاتی مقصد کے لیے، کسی اس نے نہیں، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا. یہ ہے. اب دیکھیں ایسی سچویشن میں اگر کوئی مالک، کوئی حاکم، کہ جب کہ غلطی بھی کسی غلام کی ہو، کسی ملازم کی غلطی اگر ہو جائے، اگر ہم اپنی عام روٹین میں دیکھیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے. تو ایسی اگر سچویشن میں اگر کسی کنیز کو آزاد کیا جائے تو کیا ہم یہ سمجھیں وہ آزاد ہوگی؟ کر رہے ہیں، بلکہ وہ آزاد کر رہے ہیں. معافی دے کے ان کو رکھنا ایک الگ چیز، وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے بھی اگلے درجے پہ جا کے اس کو آزاد کر دیا. کیونکہ کنیز اور غلام کے لیے آزادی ایک بہت چیز ہوتی ہے، ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن وہ اس گھرانے میں اگر کوئی آ جائے تو کنیزوں اور غلاموں کے بارے میں بھی ایسا ملتا ہے کہ ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ آزادی کے بعد وہ یہاں سے چلے جائیں. تو اس طرح سے مولا کے حالات اور زندگی اور واقعات سے ملتا ہے کہ وہ 3 افراد پھر آہستہ آہستہ 200 میں تبدیل ہو گئے، کہ جو مولا کے محب تھے، مولا کے چاہنے والے تھے. 200 سے پھر وہ 2000 میں تبدیل ہو گئے. اور جب امام سجاد علیہ السلام کا دور آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام نے 2000 طالب علم تیار کر کے دیے تھے. دیکھیں اب واقعہ کربلا کے وہاں 3 افراد بچے ہیں، کس قدر محنت ہے، کس قدر وہ چیزیں ہیں کہ جو امام نے اپنی زندگی میں کی، کہ لوگوں کی تعداد میں محب کے جو چاہنے والے تھے، حقیقی چاہنے والے تھے، حقیقی چاہنے والوں کو نہ صرف چاہت بلکہ ان کو علم دیا، ان کو قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی. تو یہ معرفت کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے. ہر کسی کو یہ آتی نہیں اور ہر کسی کے ذریعے سے بھی نہیں آتی. تو فقط 3 افراد ایسے بچے تھے کہ جو حقیقی شیعہ تھے، حقیقی مومن تھے، حقیقی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے محب تھے، ان کی معرفت کو رکھتے تھے. تو مولا امام سجاد علیہ السلام نے بہت سے اقدامات کیے ہیں، کہ جس کی وجہ سے شیعت کی تعداد میں اضافہ ہو. لوگوں کو چونکہ حالات اس وقت بہت مشکل تھے. اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی. اس قدر سخت دور تھا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا کہ مولا کو اپنے گھر میں بھی آزادی نہیں تھی. اتنا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں رہ رہا ہے، گھر ایک سیکیور چیز ہوتی ہے، سیف جگہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو بھی چاہے وہاں پہ کر سکتا ہے. اس کی پرسنل لائف میں جو بھی ہو رہا ہے اس سے کسی کو سروکار نہیں ہوتا. ایک حکومتی کام، ایک معاشرتی چیزیں ایک اور سطح پہ آ جاتی ہیں. لیکن مولا پر اس قدر حکومت کی طرف سے سختیاں تھیں اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ ہر وقت مولا پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ مولا کیا کر رہے ہیں، کہیں لوگوں کو تبلیغ تو نہیں کر رہے، کہیں لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، ان کی شان اور ان کی یہ چیزیں تو نہیں بتا رہے. اسی لیے امام کو خود وجود سراپا ہدایت تھا کہ لوگ ان کے وجود کو ہی دیکھتے تھے تو لوگ ان کی جانب منقلب ہونا شروع ہو جاتے تھے، ان کے دل ان کی جانب منقلب ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو اگر ہم دیکھیں تو مولا امام سجاد علیہ السلام اب کیا کیا کرتے تھے؟ اب یہاں تک اتنی مشکلات ہیں، مولا کو پہ اس قدر پابندیاں ہیں، تو کیسے لوگوں کی تعداد کو اب جا کر
منبر پر جا کر لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے، گھر سے باہر نکل کے لوگوں کا ہجوم نہیں بنا سکتے، لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں، خدا کی معرفت، یہ ساری چیزیں بالکل اجازت نہیں تھی۔ تو مولا کیا کیا کرتے تھے، کنیزوں اور غلاموں کو خریدا کرتے تھے، کنیزوں اور غلاموں کا۔ اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولا اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ ایسا کرنا یہ کوئی دنیاوی مقصد ہے، یعنی کہ اگر کنیز کو خرید رہے ہیں کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اگر غلاموں کو خرید رہے ہیں تو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرید رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ مولا کنیزوں اور غلاموں کو خریدا کرتے تھے تاکہ وہ آئیں، ہمارے گھروں میں رہیں، ہمارے حالات زندگی کو دیکھیں، ہماری عبادت کو دیکھیں، ہمارے رہن سہن کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ان کو ہماری معرفت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مولا کنیزوں کو لایا کرتے تھے، گھر میں لانا، غلاموں کو لانا، اور تاکہ وہ ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ اور بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کی وجوہات یہ تھی کہ وہ کنیز اور غلام جب مولا آزاد کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ساری زندگی ان کو غلامی میں رکھنا یا اس طرح سے کرنا۔ کنیز اور غلاموں کو لائے، چند سال رکھا، 2 سال 4 سال یا چند سال رکھا، اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آزاد کرنا اب میں کہہ رہی ہوں، لیکن در حقیقت مولا آزاد نہیں کیا کرتے تھے۔ جب وہ آزاد ہوتے تھے تو وہ ایک غلام آزاد نہیں کر رہے ہوتے تھے، تب وہ مولا کا محب بن چکا ہوتا تھا، مولا کے چاہنے والے بن چکے ہوتے تھے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ مولا کے طالب علم بن چکے ہوئے ہوتے تھے کہ جب مولا انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔